السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک یا ودودو کا اور سورۃ والضحیٰ کے ساتھ عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے یا ودودو کو سورۃ والضحیٰ کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ وہ دوست احباب جو مایوس ہیں کہ ان کے وظائف کرنے سے ان کو تاثیر نہیں ملتی، اثر نہیں مل رہا، یہ آزمایا ہوا عمل ہے۔ اس کو جتنی بار بھی آزمایا گیا ہے الحمدللہ اس کا 100% رزلٹ ملا ہے۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ سورۃ والضحیٰ اور یا ودودو کا اتنا خاص عمل اس سے پہلے شاید ہی کسی نے آپ کو بتایا ہو جس طریقے سے آج یہ عمل میں آپ کو بتاؤں گا، اور آپ اس سے فائدہ حاصل کریں گے اللہ کے فضل سے۔ جس کو بھی میں نے یہ عمل بتایا اور جس نے بھی اس عمل کو کیا، بہت سے دوست احباب اس عمل سے فائدہ حاصل کر چکے ہیں۔ آپ بھی اس عمل سے اپنا فائدہ اور اپنی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں، پیار کو حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ جو دوریاں ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں اگر آپ اس عمل کو کر لیں، اور آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے تاکہ آپ کو اس عمل کی مکمل طور پر سمجھ آ جائے۔ پھر آپ بالکل اسی طریقے سے اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ آپ خود مجھے دعائیں انشاءاللہ آپ کی زبان پر ہمارے چینل کا نام ہوگا اور ہمیں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ یہ عمل خاص الخاص محبت کے حوالے سے ہے، اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے اس کو نہ کریں۔ ہاں، اس کے طریقہ کار میں تبدیلی جب کی جائے گی تو پھر آپ اس کو مختلف مقاصد کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ الغرض آج کا جو عمل ہے یہ یا ودودو اور سورۃ والضحیٰ کا عمل ہے۔ اس کے کرنے کا ایک خاص وقت ہے، آپ نے اس وقت میں کرنا ہوگا۔ وہ خاص وقت یہ ہے کہ جب نماز فجر پڑھ لیں، نماز فجر پڑھ کر اسی جگہ پر بیٹھنا ہے جس جگہ پر آپ نے نماز فجر ادا کی، اس جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہلنا، نہ ہی کسی سے بات کرنی ہے۔ اگر سورۃ والضحیٰ آپ کو زبانی یاد نہیں تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جب نماز پڑھنے لگیں تو اپنے پاس قرآن مجید رکھ لیں۔ قرآن مجید رکھ کر آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر نماز پڑھ کر کسی سے گفتگو نہیں کرنی اور اس عمل کو شروع کر دینا ہے۔ شروع میں اور آخر میں روٹین وائز 7 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اس صورت کو اس طریقے سے پڑھنا ہوگا کہ سورۃ والضحیٰ، اس کا لفظ کاف جس مقام پر بھی آئے گا، یہ چھوٹا کاف، یہ والا کاف جس مقام پر بھی جس جگہ میں سورۃ والضحیٰ میں آئے گا آپ نے وہاں رک کر یا ودودو کو پڑھنا ہوگا۔ اب میں یہ بتا دوں کہ لفظ کاف جو ہے یہ 9 بار آتا ہے، یہ پوری صورت میں 9 بار آتا ہے۔ اب آپ نے ہر جگہ پر رک کر یا ودودو کو پڑھنا ہوگا جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں، تو آپ نے اسی طریقے سے پڑھنا ہوگا۔ اور اس عمل کو آپ نے جمعرات کے دن شروع کرنا ہے۔ جمعرات کی نماز فجر پڑھ کر آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی 3 دن سے زیادہ دن نہیں گزریں گے آپ کو اس عمل کا رزلٹ مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پہلے دن ہی آپ کو اس عمل کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ آپ ادھر فجر کے وقت اس عمل کو کریں گے اور شام تک آپ کو اس کے اثرات آنے شروع ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب سورۃ والضحیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے، جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو پھر آپ نے والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک، اب لفظ کاف آ گیا، اس کاف پر رک کر آپ نے 9 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے۔ 9 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر پھر آپ نے آگے والی آیت پڑھنی ہے ما ودعک ربک، پھر لفظ کاف آ گیا، پھر آپ نے اسی کاف پر رک کر پھر 9 مرتبہ آپ نے یا ودودو پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے جب بھی سورۃ والضحیٰ میں لفظ کاف آئے تو وہ میں نے بتا دیا ہے کہ 9 مقامات پر چھوٹا کاف آتا ہے، بڑے کاف پہ آپ نے نہیں پڑھنا۔ جب چھوٹا کاف آئے گا جو نقطوں کے بغیر کاف ہے، جب وہ کاف آئے گا تو اس مقام پر آپ نے 9 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے آپ نے ہر مقام پر رک کر 9 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر پھر آگے پڑھتے جانا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے اس کو وظیفے کو مکمل کرنا ہے۔ جب آپ آخر میں پھر 7 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھا تھا، آخر میں پھر 7 مرتبہ آپ درود ابراہیم پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ 3 دن تک جمعرات کو شروع کریں گے، جمعہ ہفتہ
یہ 3 دن جمعرات، ایک جمعہ، ہفتہ، یہ 3 دن آپ نے اسی طریقے سے 9 بار ہر جگہ پر رک کر آپ نے یا ودودو کو پڑھنا ہوگا۔ جب اس سے اگلے 3 دن آئیں گے، یعنی کہ جب چوتھا دن شروع ہوگا، تو انشاءاللہ 3 دن میں آپ کا کام کافی حد تک ہو چکا ہوگا۔ جو تھوڑا بہت رہتا ہوگا اس کو آپ نے اگلے 3 دنوں میں آپ نے اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، یا ودودو جو آپ 9 مرتبہ پڑھ رہے تھے، اس کو آپ نے 9 کی جگہ 18 مرتبہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ 18 بار آپ اس کو پڑھیں گے۔ جو اگلے 3 آئیں گے، ہفتہ کے بعد جمعرات کو شروع کیا، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اس کے بعد جب اتوار آئے گا تو آپ نے اتوار کی صبح آپ نے اس کو جو ہے وہ 18 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جیسے آپ نے 9 مرتبہ پڑھتے تھے ہر مقام پر رک کر، اسی طریقے سے اب آپ 18 مرتبہ ہر لفظ کاف پر یا ودودو کو پڑھیں گے۔ تو یہ آپ کے 6 دن ہو گئے۔ اس کے بعد پھر جو اگلے 3 دن ہوں گے اس میں آپ نے یہ 18 کی جگہ 27 مرتبہ کر دینا ہے، 27 بار پڑھنا ہے۔ یہ اب آپ کا 9 دن کا ٹوٹل عمل ہے۔ اس سے زیادہ آپ نے ایک دن بھی نہیں پڑھنا ہوگا۔ صرف آپ نے یہ 9 دن عمل کر لیا تو سمجھ لو پھر کوئی دنیا جہان کا آپ کو وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے اس کو 9 دن کرنا ہے۔ میں پھر یہ بتا دوں، اگر 9 چندی جمعرات مل جائے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ میرا وظیفہ اگر آپ کو 9 چندی جمعرات سے پہلے مل جائے تو آپ نے 9 چندی جمعرات کو ہی اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ اگر 9 چندی جمعرات سے مراد جو جب اسلامی مہینہ آتا ہے تو اس کی جو پہلی جمعرات ہوتی ہے، جو پہلی جمعرات ہوتی ہے اس کو 9 چندی جمعرات کہا جاتا ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں تو آپ نے پھر 9 چندی جمعرات کو شروع کرنا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو نہیں ملتی اور آپ کو اس عمل کا نہیں پتہ چلتا تو پھر چاند کی پہلے 15 دنوں میں جو بھی جمعرات آپ کو ملے، 15 تاریخ تک جو بھی جمعرات آپ کو ملے آپ اس جمعرات کو کر سکتے ہیں۔ اور 15 تاریخ کے بعد جو جمعرات آئے اس میں نہ کریں، پھر اگلے مہینے کا آپ انتظار کریں، کیونکہ آپ نے یہ پورا ایک چلے کی صورت میں کرنا ہے۔ اس لیے پھر آپ کو اس کا فائدہ بھی تو مکمل ہونا، کیونکہ آپ نے 9 دن لگانے ہیں، تو پھر 9 دن جب آپ اس کا چلہ کر رہے ہیں، آپ اس عمل کا وظیفہ کر رہے ہیں، تو پھر آپ اس کا رزلٹ بھی تو پورا حاصل کریں نا۔ تو کیونکہ یہ میں ایک بات بہت پیچیدہ بات بتا دوں، بہت راز والی بات جو عملیات میں ہوتی ہے، وہ یہ کہ جو چاند کے پہلے 15 تاریخ تک 2 دن ہوتے ہیں، اس میں محبت کے اعمال جو بھی کیا جائے انشاءاللہ اس کا رزلٹ ملتا ہے۔ اس کے بعد والے جو 15 دن ہوتے ہیں اس میں اکثر عاملین جو ہیں وہ دیگر چیزوں کے جو ہے وہ نفرت کے اعمال کرواتے ہیں، اور ان 15 دنوں میں نفرت کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو اس میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ لیکن محبت کے حوالے سے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ نے پہلے 15 دنوں میں جو جمعرات آپ کو ملے آپ نے اس میں کر لینا ہے، لیکن اس کو آپ نے شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، جائز محبت، اور وہ آپ کی بیوی ہے، وہ آپ کا شوہر ہے، وہ آپ کے بہن بھائی ہیں، وہ آپ کا دوست احباب ہے، کوئی بھی ہے، لیکن ناجائز مقصد کے لیے آپ نے ہرگز نہیں کرنا، ورنہ مجرم اللہ کی بارگاہ میں آپ ہوں گے۔ کسی عاشقی مشوقی کے لیے اس عمل کو نہیں کرنے کی اجازت۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔